ایک جو غیر مقلدین کے بارے میں ذہن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ میرے سمجھنے میں علماء اہل سنت والجماعت دیوبند ان کی بات میں نہیں کرتا، میں اپنے ذہن کی بات کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ لوگ روافض سے بھی بدتر ہیں، شیعہ لوگوں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ وہ جو ہے شرع عام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں بکتے ہیں، عمر فاروق کو، تو ان کا کفر ظاہر ہے، لیکن یہ منافقانہ لبادہ اوڑھ کر جو ہے نبی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو غیر مقلدین کے بارے میں آپ نے جو عقیدہ، یعنی ان کا عقیدہ صحابہ کرام کے بارے میں روافض سے ملتا جلتا ہے، بلکہ اور بھی بہت سے حوالہ جات ہیں جہاں پہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے صراحتاً طریق محمدی میں لکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے موٹے موٹے مسائل میں غلطی کی ہے، اور طریق محمدی کے صفحہ 59 پہ کہا کہ شریعت محمدیہ میں تو خود نبی کی بات بھی معتبر نہیں ہے، تو وہ تو گستاخی ان میں پائی جاتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں آپ کی جن علماء سے ملاقات تھی، مثلا یہ عصمت اللہ صاحب تھے یا اس جیسے، اور یا ان کے سیف اللہ تھا، ان سے آپ کی ملاقات یا کوئی گفتگو یا ان کے بارے میں آپ نے ان کے والد صاحب سے کوئی پوچھا، کوئی ملاقات ہوئی؟ جی، وہ احمد سعید خان پتروڑ گڑھی عصمت اللہ کے والد ہیں، وہ ہمارے استاد بھی ہیں، 2-3 دن ہم ان سے پڑھتے رہے ہیں۔ اس وقت میں نے ان کے پیچھے جمعہ پڑھا، اس وقت میں بھی اہل حدیث تھا اور عصمت اللہ بھی اہل حدیث ہو چکا تھا، تو میں نے پوچھا استادوں سے، میں نے کہا استاد جی علامت احمد سعید خان صاحب سے کہ جو آپ کے بیٹے ہیں دونوں اہل حدیث ہو چکے ہیں، تو میں بھی آپ کا روحانی فرزند ہوں، لہٰذا مجھے بھی اجازت دے تاکہ میں بھی اہل حدیث ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا سریکی میں کہ وہ تے حرام دے منہ کے حرام، یعنی ان کے والد صاحب نے کہا کہ عصمت اللہ اور سیف اللہ دونوں حرامی ہیں۔ کتنا سخت لفظ ہے، اور والد صاحب نے کہا، آخر اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات تو تھی نا کہ والد کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں حرامی ہیں۔ اور عصمت اللہ صاحب مجھے بھی ملے تو ان سے میں نے جس وقت یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی میری ڈاڈی مرض ہے آ کے بڑا پیو حرام ہے، تو میں اتنے آ کے اسی مولانا امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ والا بھی ملا کے تسی تینے حرام ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی بات نہیں ہے۔ علامہ عبدالستار توسی صاحب امام اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ، احمد سعید خان پتروڑ گڑھی کے جو والد تھے حافظ خدا بخش ہے، تقریباً ان کا نام تھا، بقول کسی ساتھی کے کہ وہ بتایا کرتے تھے حضرت توسوی کو کہ حضرت یہ جو احمد سعید ہے یہ مجھے میرا بچہ نہیں لگتا، یہ کوئی حرامی معلوم ہوتا ہے۔ یہ پہلے سے جو ہے نشاندہی ان کے والد نے کر دی تھی، تو یہ حرامیوں کی ٹولی آ رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ نسب ہی ایسا ہے۔ جی اب میں مبارکباد دوں گا مسلک اہل حدیث والوں کو کہ بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ ان کی جماعت جو ہے بڑی ترقی کر رہی ہے، اور ہم پہلے جو ہے شیعہ کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ حرامی ہیں، تو بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی جماعت میں بھی حرامی لوگ داخل ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ ترقی کر لیں گے۔ غیر مقلدین